ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص صاحب خانہ کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاۃ والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما ابن عمہ علی علیہ السلام، وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم، وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صلوات علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی غازی الساعہ وفی کل ساعہ ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، صلی علی محمد محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے مالک جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک بالخصوص صاحب خانہ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما، صاحب خانہ کے رزق میں مزید اضافہ فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مؤمنین کی صحت و سلامتی کے لیے، اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ لوگ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیں، سمٹ کر بیٹھ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے زحمت نہ ہو۔ صلوات پڑھ دیں ایک دفعہ مل کر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سے بہتر صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد جزاکم اللہ. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، آج کی اس بابرکت اور روحانی مجلس اعزا کے لیے جس آیہ مجیدہ کو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا، اس کا تعلق سورہ مبارکہ زمر سے ہے. آیت کا نشان 9 ہے، اور میں تمام اپنے محترم سامعین کو اس آیت کی طرف دعوت فکر دیتا ہوں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ پروردگار عالم نے اس قرآن مجید کو فکر کرنے کے لیے نازل کیا ہے، غور و فکر کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا. یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ اعراف میں اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہا وَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے میرے حبیب، یہ جو تمہاری امت کے لوگ ہیں، انہیں تم قصے سناؤ، انہیں تم کہانیاں سناؤ ما سبق انبیاء کی، انہیں قرآن کی باتیں پڑھ پڑھ کر سناؤ. کیوں پالنے والے؟ ما سبق انبیاء کی کہانیاں پڑھنے سے اور کہانیاں سنانے سے اور قصے سنانے سے اور قرآن کی باتیں سنانے سے کیا ہوگا؟ فرمایا لعلہم یتفکرون. فرمایا اس وجہ سے یہ کہانیاں اور قصے پڑھ کر سناؤ تاکہ تمہاری امت والے فکر کرنے والے بن جائیں، تاکہ تمہاری امت والے غور و فکر کرنے کے لیے بن جائیں. لہٰذا سامعین محترم، پروردگار عالم نے جو قرآن مجید نازل کیا ہے وہ کس لیے نازل کیا؟ تاکہ ہم اس میں فکر کریں، اس میں غور و فکر کریں، اس میں سوچ وچار کریں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے نے اس قرآن کو حفظ کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ پروردگار عالم قیامت کے میدان میں یہ نہیں پوچھے گا کہ میں نے قرآن کو نازل کیا تھا، تم نے اس کو یاد کیوں نہیں کیا، تم نے اسے حفظ کیوں نہیں کیا. ہاں، یہ ضرور پوچھے گا کہ میں نے قرآن کو نازل کیا تھا، تم نے اس میں فکر کیوں نہیں کی، تم نے اس میں غور و فکر کیوں نہیں کیا، یہ ضرور سوال کیا جائے گا. اچھا، خدا نخواستہ یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ میں حفظ قرآن کے مخالف ہوں. نہیں، حفظ قرآن ایک بہت بڑی سعادت ہے. پروردگار عالم خاص بندوں کو منتخب کرتا ہے جو حفظ قرآن کرتے ہیں اور قرآن کو یاد کرتے ہیں اور حافظ قرآن بنتے ہیں. بلکہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ جو شخص بھی قرآن کو حفظ کر لیتا ہے، جو قرآن کو یاد کر لیتا ہے، حافظ قرآن بن جاتا ہے، تو پروردگار عالم کی طرف سے اس کو انعام یہ ملتا ہے کہ وہ اپنی 7 پشتوں کو بخشوا سکتا ہے. ٹھیک ہے، 7 پشتوں کو معاف کروا سکتا ہے، 7 پشتوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جہاں پر آپ کو یہ جملہ ملے گا کتابوں میں، کچھ کتابوں میں آپ کو جہاں پر یہ دیکھنے کو ملے گا کہ حافظ قرآن 7 پشتوں کو معاف کروا سکتا ہے، 7 پشتوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جا سکتا ہے، وہیں کچھ صفحے آپ پلٹیں گے تو آپ کو ایک جملہ یہ بھی ملے گا کہ نعوذ باللہ امیر المومنین کے بابا جناب ابو طالب وہ کافر تھے، وہ ایمان نہیں رکھتے تھے، اور وہ نعوذ باللہ جہنم میں جانے والے ہیں. میں جملہ کہہ دیتا ہوں اگر آپ بیدار ہیں. دیکھیں، عجیب تضاد یہ نہیں ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے وہ 7 پشتے جنت میں لے کر جا سکتا ہے، اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جو علی کا بابا ابو طالب ہے وہ نعوذ باللہ جہنم میں جانے والا ہے. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے کہ جو حافظ قرآن نازل ہونے کے بعد قرآن کی ساری آیتیں یاد کر لے وہ تو 7 پشتے جنت میں لے کر جا سکتا ہے، اور وہ علی جو قرآن نازل ہونے سے پہلے کبھی توریت بھی سنائے، کبھی زبور بھی سنائے، کبھی انجیل بھی سنائے اور قرآن بھی پڑھ کر سنائے، کیا وہ علی اپنے بابا کو جنت میں لے کر نہیں جا سکتا؟ ٹھیک ہے. لہذا سامعین محترم، اس پہ انسان غور و فکر کرے. اچھا، یہ جو جواب دیا ہے یہ میں نے اپنا جواب نہیں دیا ہے، بلکہ یہ خود امیر المومنین ہی کا جواب ہے. امیر المومنین سے کسی نے کہا تھا کہ مولا، پروردگار عالم نے آپ کو اتنی فضیلت عطا کی ہے، پروردگار عالم نے آپ کو بے تحاشا فضائل عطا کیے، لیکن مولا ایک خرابی رہ گئی، ایک کمی رہ گئی. مولا نے کہا وہ کیا؟ فرمایا ابو کا فی النار. فرمایا سب کچھ اچھا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن نعوذ باللہ آپ کے بابا جہنم میں جائیں گے. صحیح ہے، مولا سے یہ کہا. اب مولا نے اس کو بڑا تفصیلی جواب دیا، لیکن مولا نے ایک جملہ کہا. فرمایا کہ تو نے کتنا آسانی سے کہہ دیا کہ میرا بابا جہنم میں جائے گا، تو نے یہ غور نہیں کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے. جس کا بیٹا جنت اور جہنم کو بانٹ سکتا ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا بابا جہنم میں چلا جائے؟ لہذا امیر المومنین نے یہ ایک دلیل دی. حالانکہ ہمارا جناب ابو طالب کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ جناب ابو طالب صاحب ایمان تھے. جناب ابو طالب کا ایمان وہ ہے کہ جس کے بارے میں معصومین نے فرمایا کہ اگر تمام مخلوقات کا ایمان ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور ابو طالب کا ایمان دوسرے پلڑے پر رکھ دیا جائے، رجح ایمان ابی طالب، تو ابو طالب کا ایمان وزنی ہو جائے گا، وہ غلبہ پا جائے گا. جناب ابو طالب کا ایمان ایسا ہے، اور بلکہ وہ قیامت میں شفاعت کریں گے لوگوں کی. ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اسپیکر کہاں پڑا ہوا ہے؟ اسپیکر کہاں پڑا ہوا ہے؟ اس کو تھوڑا سا باہر نکالیں. یہ محمد وعلی محمد صلوات اللہ صلی علی محمد. اس کو ہٹا دو، پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی
اس سے بہتر صلوات عطیہ کرے مل کر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہاں سے کھلا ہوا ہے. ایک پھر صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. چلیں آپ صلوات پڑھتے رہیے بھائی. ایک دفعہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و علی. جزاک اللہ. تو سامعین محترم توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی. دیکھیے میں نے آپ کے سامنے آج کی اس مجلس اعزا کے لیے سورہ مبارکہ زمر کی 9ویں آیت کو پیش کیا. اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو پروردگار عالم اس آیت میں دراصل ایک فیصلہ کر رہا ہے. سب مسلمانوں سے، تمام امت سے، تمام انسانوں سے ایک فیصلہ کروا رہا ہے. وہ فیصلہ کیا ہے؟ ارشاد رب العزت ہوتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے میرے حبیب ان سے پوچھئے، ان سے سوال کیجئے کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور جاہل ان دونوں کا مقام ایک ہو سکتا ہے؟ کیا عالم اور جاہل دونوں ہم مرتبہ ہو سکتے ہیں؟ دونوں ہم منزلت ہو سکتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. آپ منع کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ صاحب علم ہیں. لیکن یقین جانیے اگر یہی سوال میں کسی جاہل سے بھی پوچھوں گا نا کہ بتاؤ عالم اور جاہل برابر ہوتے ہیں، وہ بھی منع کرے گا. وہ کیوں منع کرے گا؟ کیونکہ اسے خوف ہوتا ہے کہ کہیں اس کی جہالت کا پتہ نہ چل جائے، اس کی جہالت آشکار نہ ہو جائے. اور امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا جہالت اتنی بری صفت ہے، اتنی بری صفت ہے کہ اگر جاہل کو بھی جاہل کہو تو اسے برا لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اتنی بری صفت ہے اگر جاہل کو بھی کہہ دیں گے نا آپ جاہل ہے یہ، تو اس کو بھی برا لگ جائے گا، برا مان جائے گا. لہٰذا عالم اور جاہل کبھی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کبھی ہم منصب نہیں ہو سکتے. عالم کی مسند ہمیشہ بلند ہوتی ہے، جاہل کا مقام ہمیشہ پست ہوا کرتا ہے. لہٰذا کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں قصص الانبیاء سے. جناب عیسیٰ علیہ السلام جب 2 برس کے ہوئے اور ان کی سن جب 2 سال کی ہوئی تو جناب مریم ان کا ہاتھ پکڑ کر لے جا رہی تھی. تو ایک مقام سے گزرے، دیکھا ایک مکتب لگا ہوا ہے اور وہاں پر زبور، انجیل اور آسمانی کتابوں کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے نیچے بیٹھے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان علماء سے. اور وہ بڑے بڑے پادری جو ہیں جو اپنے زمانے کے وہ بڑی بڑی مسندوں پر بیٹھے اور جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں. تو جناب مریم سلام اللہ علیہ اب دیکھیے معصومہ ہے اور معصوم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو جناب مریم نے کہا میں بھی چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بھی علم حاصل کرے. حالانکہ جناب مریم جانتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے جو نبی خدا ہے، جو پڑھ لکھ کر آیا ہے، اسے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن معصوم کا فعل ہے، حکمت سے خالی نہیں ہوتا. جناب مریم نے کہا میں چاہتی ہوں میرا بچہ بھی دوسرے بچوں کی طرح تعلیم حاصل کرے اور ان کے ساتھ بیٹھے. تو ایک پادری سے کہا، تو ایک پادری نے کہا آپ وہ فلاں جو پادری بیٹھا ہوا ہے نا وہ جو پڑھا رہا ہے اس کے پاس جا کر بٹھا دیجیے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے اور اس کے پاس بیٹھ گئے اور سارے بچوں کے ساتھ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دیکھنے لگے. اتنے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سب کے پاس کاغذ اور قلم ہے تو مجھے بھی کوئی کاغذ اور قلم دے دے تاکہ میں بھی تیری باتیں لکھ سکوں. تو حالانکہ جناب عیسیٰ کے ماننے والے نہیں تھے لیکن اچھے لوگ تھے، بغیر مانگے کاغذ اور قلم دے دیا کرتے تھے. لہٰذا جیسے ہی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو فوراً کاغذ اور قلم لے کر آئے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کیا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو سامنے رکھا. تو وہ جو پادری بیٹھا تھا نا اس نے فوراً کہا اکتب، اے عیسیٰ لکھو. جناب عیسیٰ نے فوراً پلٹ کر کہا ما اکتب، کیا لکھوں؟ فرمایا اکتب ابجد، لکھو الف با جیم دال. صحیح ہے، یہ لکھو. اب آپ جانتے ہیں یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، علم الحروف یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے. ہر حرف کے تعداد ہوتے ہیں، ہر حرف کے عدد ہوتے ہیں، اس کے اسرار ہوتے ہیں. یہ پورا ایک علم ہے، ٹھیک ہے، جو خاص علماء کے پاس ہوا کرتا ہے. لہٰذا کہا اکتب ابجد، لکھو ابجد. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے لکھنے سے پہلے پوچھ لیا حل تدری ابجد، تو لکھنے کا تو کہہ رہا ہے لیکن تجھے پتہ ہے ابجد کہتے کسے ہیں؟ ابجد کسے کہا جاتا ہے تجھے پتہ ہے؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا. کیا آپ کو پتہ ہے ابجد کسے کہتے ہیں؟ جناب عیسیٰ 2 برس کے. کہا ہاں مجھے تو پتہ ہے کہ ابجد کسے کہا جاتا ہے. جملہ سنیے گا. کہا تو پھر بتائیے کہ ابجد کسے کہا جاتا ہے؟ کہا نہیں، اب جب تو نے سیکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں تو بیٹھا ہے وہاں میں بیٹھوں گا اور جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں تو بیٹھے گا، کیونکہ میں پڑھانے والا ہوں تو سیکھنے والا ہے. لہٰذا جہاں تو بیٹھا ہے وہاں میں بیٹھوں گا اور وہاں بیٹھ کر میں پڑھاؤں گا. لہٰذا وہ جو عالم تھا وہ فوراً نیچے آ کر بیٹھ گیا. بڑا دیانتدار تھا، وہ بھی جانتا تھا کہ ہلاک ہونے والے اور ہوتے ہیں، ہلاکت سے بچانے والے اور ہوا کرتے ہیں.
فوراً نیچے آ کر جو ہے وہ بیٹھ گیا. بڑا دیانتدار تھا, وہ جانتا تھا کہ مسند پر جاہل نہیں بیٹھا کرتا, مسند پر نبی بیٹھا کرتا ہے یا نبی کا وارث بیٹھا کرتا ہے. لہٰذا سامعین محترم, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ جو عالم تھا یہ فوراً نیچے آ کر کیوں بیٹھا؟ کیونکہ مولا کا فرمان ہے کہ یہ جو علم ہے یہ انسان کے اندر عز و انکساری لے کر آتا ہے. بلکہ میں آپ کے سامنے فرمان رکھتا ہوں, امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد. نہج البلاغہ میں مولا کا فرمان ہے, فرمایا مولا نے علم کے 3 زینے ہیں, توجہ چاہ رہا ہوں, علم کے 3 زینے ہیں, 3 سیڑھیاں ہیں, 3 اسٹیپ سے علم کے. فرمایا جو شخص بھی علم حاصل کرتے 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 پہلے زینے پر آ کر رک گیا, پہلی سیڑھی پر آ کر رک گیا, مولا نے کہا وہ غرور اور متکبر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہ تکبر میں مبتلا ہو جائے گا اگر پہلے زینے پر آ کر رک گیا. میں نے اشارہ دے دیا ہے, اگر آپ ابھی کسی ایسے عالم کو دیکھیں جو اپنے علم کی وجہ سے بڑے غرور میں چلتا ہو تو سمجھ جائیے ابھی علم کے پہلے زینے پر پہنچا ہے. ٹھیک ہے, اور مولا نے کہا کہ جو علم حاصل کرتے 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 دوسرے زینے پر پہنچ جائے تو کہا سمجھ جاؤ کہ پھر وہ غرور اور متکبر سے آگے کی منزل میں جائے گا, اب وہ اس کے اندر عز و انکساری پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے, پہلی منزل کیا بتائی مولا نے؟ فرمایا جو پہلے زینے پر رک گیا علم حاصل کرتے کرتے, اس نے اپنا سفر ختم کر دیا, علم حاصل کرنا اس نے روک دیا, فرمایا غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جائے گا. کہا جو علم حاصل کرتے 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 دوسرے زینے پر پہنچا, فرمایا اس کے اندر عز و انکساری پیدا ہو جائے گی, اس کے اندر تواضع آ جائے گا. فرمایا اور جو علم حاصل کرتے کرتے تیسرے زینے پر پہنچ گیا, آخری درجے پر, فرمایا تم اسے ساری زندگی یہی کہتا ہوا پاؤ گے کہ میں نے اب تک یہی جانا کہ میں نے کچھ نہیں جانا. ٹھیک ہے, میں نے اب تک یہی جانا ہے کہ میں نے کچھ نہیں جانا, مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یعنی علم اپنے کمال پر کب پہنچتا ہے؟ جب انسان اپنے جہل کا اعتراف کرے اور جب قبول کرے کہ مجھے کچھ نہیں آتا, مجھے کسی بات کا علم نہیں ہے. چلے میں آپ کو ایک جو ہے وہ فلسفے کے اس سے مثال دیتا ہوں. ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے جس کا نام ہے ارسطو. اب آپ نے پتہ نہیں نام سنا ہے یا نہیں سنا ہے, بہت بڑا فلسفی گزرا ہے. ہمارے مدارس میں ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں منطق, لاجک. ٹھیک ہے, اس کے بنیاد رکھنے والا یہ ہے ارسطو, مؤسس المنطق اس کو کہا جاتا ہے, منطق کی بنیاد رکھنے والا. اس نے باقاعدہ طور پر شروع کیا تھا. یہ جو ارسطو تھا نا, اس نے بہت بڑی ایک جامعہ قائم کر لی تھی, بہت بڑی ایک ہماری زبان میں کہہ لیجیے یونیورسٹی کو قائم کر لیا تھا. لیکن علم اتنا تھا, اس کے اندر عز و انکساری تھی. ٹھیک ہے, حالانکہ مسلمان نہیں تھا ارسطو, فلسفی بہت بڑا, مسلمان نہیں تھا, لیکن اس کے اندر عز و انکساری بھری ہوئی تھی. ایک دن اس کا جو ہے وہ شاگرد اس کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ استاد آپ کے پاس بہت زیادہ علم ہے. تو ارسطو نے کہا نہیں, کہاں علم ہے, میں تو کچھ جانتا ہی نہیں ہوں. صحیح, اس نے عز و انکساری میں کہا نہیں استاد, ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی آپ سے بحث کرنے آتا ہے, جو بھی آپ سے گفتگو کرنے آتا ہے, آپ چٹکیوں میں اس کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں. تو آپ بہت بڑے عالم ہیں, آپ کو پروردگار عالم نے بہت سارا علم دیا. تو اس نے فوراً کہا کہ نہیں, میرے پاس کوئی علم نہیں ہے اور میں کچھ نہیں جانتا ہوں. تو اب استاد تو ارسطو, شاگرد تو ارسطو کا تھا, اس نے کہا کیسے استاد کو مناؤں؟ تو شاگرد نے اپنی نگاہ دوڑائی, اور جب نگاہ دوڑائی تو اس نے دیکھا جامعہ کے باہر ایک موچی بیٹھا ہوا ہے جو جوتے سی رہا ہے. کہا استاد آپ کو پتہ ہے کل میں نے موچی سے پوچھا تھا کہ تو علم رکھتا ہے, وہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں کچھ نہیں جانتا. آپ بھی آج کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی کچھ نہیں جانتے, تو آپ دونوں میں کیا فرق ہو گیا؟ اب جواب سنیے گا اگر آپ پہنچ جائیں. فرمایا کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ نہیں جانتا, میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا. فرمایا میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا. لہٰذا انسان اگر اعتراف کر لے کہ میں کچھ نہیں جانتا تو یہی کمال علم ہے. لہٰذا انسان کو کبھی اپنے علم کی وجہ سے غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. جو بھی عالم بن جائے, جو بھی علم حاصل کر لے, یہ صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں یا اپنے طبقے سے مخصوص افراد کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ بیٹھے ہیں, آپ بھی کسی نہ کسی چیز کے عالم ہیں. کوئی بالفرض جو ہے وہ انجینئرنگ پڑھ کے بیٹھا ہے, کوئی بالفرض جو ہے وہ وکالت کا علم پڑھ کر بیٹھا ہوگا, کوئی جو ہے وہ کسی چیز کا علم پڑھ کے بیٹھا ہوگا. لہٰذا جو بھی علم حاصل کرے اس کو کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں, سورہ مبارک ہے یوسف کی. فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. اللہ کہتا ہے ہم نے ہر عالم کے اوپر ایک اور عالم رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہر عالم کے اوپر ایک اور عالم ہے. کیوں؟ تاکہ وہ جو عالم ہے نا, جو علم حاصل کر رہا ہے, وہ یہ کبھی نہیں کہہ سکے میں سب سے بڑا عالم ہوں. اللہ نے فوراً کہا قرآن پڑھو, ہم نے سورہ یوسف میں کہہ دیا ہر عالم کے اوپر ایک اور عالم ہے. اب میں آپ کو بتاؤں یہ آیت جو ہے وہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں رکھی کیوں ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد. چھٹے امام سے پوچھا گیا تو مولا نے بیان کیا کہ یہ آیت پروردگار عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے رکھی تھی. کہا کیوں؟ کہا جناب موسیٰ علیہ السلام دیکھیے بہت بڑا مقام ہے, اولو العزم پیغمبر ہے, صاحب کتاب نبی ہیں, صاحب شریعت نبی ہیں, بہت بڑا ان کا مقام ہے. صحیح ہے, پروردگار عالم نے ان کو بہت سارے معجزات عطا کیے تھے, سب مقامات اپنی جگہ پر. لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ ایک مقام پر کھڑے ہوئے تھے. جناب موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, امت بیٹھی ہوئی ہے, جناب موسیٰ علیہ السلام ان سے خطاب کر رہے ہیں, انہیں پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہیں بتا رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں. تو کسی نے اٹھ کر پوچھ لیا موسیٰ اس دور میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ صحیح ہے. اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا سوچا کہ میں پروردگار عالم کی طرف سے ہدایت کرنے آیا ہوں,
اور جو ہدایت کرنے آتا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. صحیح ہے, وہی سب سے زیادہ علم رکھتا ہے, تبھی تو ہدایت کرنے کے لیے آیا ہے. اگر کوئی اور ہدایت کرنے کے لیے آتا تو اس کو ہادی ہونا چاہیے تھا. اسے کیوں ہادی بنایا پروردگار عالم نے؟ لہٰذا جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس زمانے میں سب سے بڑا عالم میں ہوں. حالانکہ پروردگار عالم جانتا تھا کہ میں نے انہیں علم دیا ہے, لیکن پروردگار عالم کو یہ دعویٰ پسند نہیں آیا کہ جناب موسیٰ نے یہ کیوں کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. فوراً جناب جبریل کو بھیجا. جناب جبریل نے کہا موسیٰ اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں سے جب فارغ ہو جاؤ نا تو ایک مقام پر پہنچو, مجموع البحرین جس کا نام ہے, جہاں دو دریا آپس میں آ کر ملتے ہیں. وہاں پر ہمارا ایک بندہ تمہارا انتظار کر رہا ہے, وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے, جاؤ. جناب موسیٰ علیہ السلام خطاب کرتے رہے. جب بات ختم ہوئی پہنچے وہاں پر. جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں پر ایک اور شخص کھڑا ہے. کیا نام ہے ان کا؟ خضر علیہ السلام. ٹھیک ہے, وہاں پر کھڑے ہوئے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار عالم نے مجھے بتایا کہ آپ مجھ سے بھی زیادہ علم رکھتے ہیں. کہا میں تم سے بڑا عالم ہوں. کہا کہ پھر آپ مجھے پڑھائیں گے؟ یہ قرآن کی باتیں کر رہا ہوں میں ساری, آپ مجھے پڑھائیں گے؟ جناب خضر نے ایک جملہ کہا, قرآن کی آیت ہے, کہا نہیں موسیٰ اگر میں تمہیں پڑھانے لگ گیا تو تم میرے علم پر صبر نہیں کر سکتے. میرا علم ایسا ہے کہ تم برداشت نہیں کر سکو گے, میری حکمت ایسی ہے کہ تمہیں برداشت نہیں ہوگی. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں آپ سے جو ہے وہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. جناب خضر نے کہا کہ پڑھانے کی ایک شرط ہے, سکھانے کی ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ تم میرے ساتھ ساتھ چلتے رہو, میری چیزوں کو دیکھتے رہو, خود سیکھتے رہو, مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا, بس یہ میرا جو ہے وہ مطالبہ ہے. کہا ٹھیک ہے. چلتے رہے. دونوں ایک جگہ مقام پر پہنچے. دیکھا کہ ایک جو ہے وہ بستی والے کھڑے ہوئے ہیں, ان کے پاس کشتی ہے. جناب خضر نے ان سے گزارش کی, کہا کہ مجھے تمہاری کشتی چاہیے تاکہ ہم دریا پار پہنچ جائے, کشتی دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ لے جائیے. جناب خضر بھی سوار ہوئے, جناب موسیٰ بھی سوار ہوئے, دونوں چلنے لگے کشتی میں. جیسے ہی کشتی سے اترے جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا. جناب موسیٰ نے کہا بڑے احسان فراموش ہیں آپ, بستی والے آپ کو کشتی دے رہے ہیں تاکہ آپ سواری کریں, آپ نے انہی کی کشتی میں سوراخ کر دیا. جناب خضر نے کہا موسیٰ میں نے کہہ دیا تھا سوال نہیں کرنا, اب میں تمہیں نہیں سکھا سکتا. جناب موسیٰ نے کہا نہیں خضر مجھ سے غلطی ہو گئی, غلطی میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں, نبی غلطی نہیں کرتا. کہا مجھ سے جو ہے وہ یہ غلطی ہو گئی, لہٰذا میں اب سوال نہیں کروں گا. کہا ٹھیک ہے چلو. آگے پھر چلنے لگے. اب ایک بستی میں گئے اور بستی والوں سے کہا کہ ہمیں یہاں پر رہنے کے لیے جگہ دے دو. بستی والوں نے دونوں کو باہر نکال دیا, کہا ہم یہاں پر آپ دونوں کو رہنے کے لیے جگہ نہیں دے سکتے. جب بستی سے باہر نکلے دیکھا ایک دیوار ہے جو گر رہی ہے. جناب خضر نے کہا موسیٰ ٹھہرو. جناب خضر وہاں پر رکے اور اس دیوار کی تعمیر کرنے لگے, پوری دیوار کو مکمل بنا دیا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ عجیب ہیں, یہ بستی والے ہمیں رہنے نہیں دیتے, یہاں پر ہمیں رہنے کے لیے جگہ نہیں دیتے, آپ ان کی دیواریں تعمیر کر رہے ہیں, یہاں پر آپ ان کی دیواروں کو کھڑا کر رہے ہیں, یہ کیا بات ہو گئی؟ جناب خضر نے کہا موسیٰ بس, اگر اب تم نے سوال کیا تو تمہارا رستہ الگ ہے, میرا رستہ الگ ہے, اب ہم دونوں کے رستے جدا ہو جائیں گے. کہا ٹھیک ہے. اب پھر ایک مقام پر چلے, دیکھا ایک بچہ کھیل رہا ہے. جناب خضر آگے بڑھے اور بچے کو قتل کر دیا. اب جناب موسیٰ کی ہیبت بہت مشہور ہے. جناب موسیٰ آگے بڑھے اور جناب خضر پر کہنے لگے خضر یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ایک معصوم بچہ بیچارہ کھیل رہا تھا, آپ نے اس کو قتل کر دیا, یہ کیا کر دیا؟ جناب خضر نے کہا بس موسیٰ یہاں سے تمہارا اور میرا رستہ الگ الگ ہو گیا, اب تم اپنے رستے ہو جاؤ, میں اپنے رستے ہو جاتا ہوں. جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے رستے چلا جاتا ہوں, لیکن آپ مجھے بتائیے تو صحیح یہ جو آپ نے کام کیے, یہ جو افعال کیے, یہ کیے کیوں تھے, کیا وجہ تھی؟ کہا وہ یاد کرو جب میں نے پہلے کشتی میں سوراخ کیا تھا وہ اس وجہ سے کیا تھا کہ اگر میں کشتی میں سوراخ نہ کرتا تو وہاں سے بادشاہ کا گزر ہونے والا تھا. بادشاہ تھا ظالم, اگر وہ کشتی کو صحیح سلامت دیکھتا تو بستی کی کشتی پر قبضہ کر لیتا. میں نے کشتی میں سوراخ کر دیا, اب بادشاہ جب دیکھے گا کشتی خراب ہے تو وہ قبضہ نہیں کرے گا, بستی والے آئیں گے اس کو قابل مرمت کریں گے, اس کی تھوڑی بہت جو ہے وہ اس کی تعمیر کریں گے اور کشتی کو قابل جو ہے وہ سفر بنا لیں گے, لہٰذا میں نے کشتی میں سوراخ کر دیا. جناب موسیٰ نے کہا بڑا اچھا کام کیا آپ نے. کہا اچھا وہ جو دیوار تھی اس دیوار کو کیوں تعمیر کیا آپ نے؟ کہا دیوار کو اس لیے تعمیر کیا کہ اگرچہ بستی والوں نے ہمیں باہر نکال دیا تھا لیکن اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا, ابھی وہ نابالغ ہیں, اگر دیوار گر جاتی خزانہ سارے بستی والے لوٹ جاتے. میں نے دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جب بالغ ہو جائیں بچے تو اپنا خزانہ حفاظت سے نکال لیں. کہا یہ بھی آپ نے بہت اچھا کام کیا. کہا اور وہ جو تیسرے جو بچے کو قتل کیا تھا وہ قتل کیوں کیا آپ نے؟ کہا وہ قتل اس لیے کیا کیونکہ وہ بچہ تھا کافر, اور اگر وہ اپنے گھر پر جاتا تو وہ آہستہ آہستہ اپنے ماں باپ کو بھی کافر کر دیتا, حالانکہ اس کے ماں باپ مسلمان ہیں, لہٰذا چونکہ وہ پوری بستی میں کفر پھیلا دیتا میں نے اس کو قتل کر دیا. اچھا دیکھیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی کافر کا بچہ ملے آپ جا کے جو ہے وہ قتل کر دیں, مولانا صاحب نے ضمانت دی مار دو بچے کو, نہیں ایسا نہیں ہے. وہ نبی خدا ہیں جو کام کرتے ہیں حکمت کے تحت کرتے ہیں اور پروردگار عالم کے اذن سے کرتے ہیں. لہٰذا سامعین محترم اب جب جناب خضر نے تینوں کاموں کی مصلحت بتائی, توجہ چاہ رہا ہوں, جب تینوں کاموں کی مصلحت بتائی جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں آپ کے ہر فعل کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت موجود تھی, لیکن جناب خضر نے کہا موسیٰ اب میں تمہیں نہیں سکھا سکتا, اب تم اپنے رستے میں اپنے رستے. آیت یاد ہے نا, ہر عالم کے اوپر ایک اور عالم ہوا کرتا ہے. جناب موسیٰ اپنے رستے جانے لگے, جناب خضر اپنے رستے جانے لگے. اتنے میں ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا, ٹھیک ہے, اس پرندے نے دریا میں سے ایک قطرہ اٹھایا, مشرق میں اچھالا,
दूसरा कतरा उठाया मगरिब में फेंका, तीसरा कतरा उठाया शुमाल में फेंका, चौथा कतरा उठाया जुनूब में फेंका, पांचवा कतरा उठाया आसमान पर फेंका, छठा कतरा उठाया दोबारा समंदर में फेंक दिया। सही है। जब ये किया तो जनाब खिज़र भी मुड़े, जनाब मूसा भी मुड़े, और जनाब खिज़र ने मूसा सवाल किया, मूसा तुम जानते हो ये परिंदे ने क्या किया है? अब देखिए हमें नहीं पता ये जो परिंदे काम कर रहे हैं इनके पीछे भी अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होती है। कहा नहीं मुझे तो नहीं पता। खिज़र आप जानते हैं इसने क्या किया? कहा नहीं मुझे भी नहीं पता। आयत याद है, हर आलिम के ऊपर एक और आलिम हुआ करता है। अब खिज़र को भी नहीं पता ये परिंदे ने क्या किया। इतने में वहाँ से एक घोड़सवार गुजरा। घोड़सवार ने कहा मूसा और खिज़र तुम दोनों परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है? कहा असल में बात यह है कि अभी मैंने देखा एक परिंदा गुजरा था, उस परिंदे ने ऐसे ऐसे किया, एक कतरा मशरिक में, मगरिब में, शुमाल, जुनूब, आसमान और दोबारा समंदर में फेंक दिया, हमें नहीं पता। उस घोड़सवार ने कहा मैं बताऊं उसने ऐसा क्यों किया? हर आलिम के ऊपर एक और आलिम हुआ करता है। तवज्जो चाह रहा हूं मैं आपकी, हर आलिम के ऊपर एक और आलिम करता है। कहा क्या वजह है? कहा वो जो उसने आसमान, जो उसने मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब और आसमान की तरफ कतरा उछाल कर फेंका था, वो इसलिए उसने फेंका ताकि वो इशारा कर सके कि आखिरी ज़माने में एक नबी आने वाला है जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा होगा। उसकी नबूवत के चर्चे मशरिक में भी होंगे, मगरिब में भी हुआ करेंगे, शुमाल में भी होंगे, जुनूब में भी होंगे, हत्ता कि उसके चर्चे नबूवत के आसमानों में हुआ करेंगे। कहा वो जो आखिरी कतरा समंदर में फेंका, का खिज़र नहीं समझे, ये इशारा था मोहम्मद के वसी अली की तरफ कि उस वसी का इल्म इस समंदर की तरफ होगा, और खिज़र तुम्हारा इल्म उस कतरे की तरह है, अली का इल्म समंदर की तरह हुआ करेगा। सलामत रहिए। लिहाजा सामईन मोहतरम, अब आप देखिए जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, परवरदिगार आलम ने कहा हर आलिम के ऊपर एक और आलिम रखा। ठीक है, जनाब मूसा से ऊपर कौन है? जनाब खिज़र। जनाब खिज़र से कौन बड़ा आलिम है उस जमाने में? वो है घोड़सवार। खुदा की कसम नहीं पता चलता ये घोड़सवार कौन था अगर अली मिंबर कूफा पर बैठकर ना कहते अना मुअल्लिमु खिज़र व मूसा, मैं था जिसने मूसा और खिज़र को पढ़ाया था, मैंने उनकी तालीम की थी। ठीक है, मैंने उन्हें बताया था कि वो असल में माजरा क्या था। लिहाजा सामईन मोहतरम, अब आइए तरतीब देखिए, जनाब मूसा उससे बड़े आलिम जनाब खिज़र, जनाब खिज़र से बड़े आलिम अली इब्न अबी तालिब। एक कौन अली है जो मिंबर कूफा पर जब बैठते हैं तो दावा करते हैं सलूनी का। ठीक है, और इन्हीं को ज़ेब देता है खिलाफत का हकदार होना, इन्हीं को ज़ेब देता है। खलीफा वही होता है जो परवरदिगार आलम के इल्म से मुत्तसिल होता है, जो कभी ये न कहे कि मैं पूछ कर बताऊँगा। वो और होते हैं जो मसले बेटियों से पूछा करते हैं। लिहाजा सामईन मोहतरम, ये है अमीरुल मोमिनीन अल्लाह की जानिब से मुकर्रर करदा खलीफा। लिहाजा जब मौला मिंबर पर बैठते थे दावा करते थे सलूनी कबला अन तुफ़क़िदूनी, पूछो मुझसे पहले, इससे पहले कि तुम मुझे खोदो। हमारे यहाँ तर्जुमा किया जाता है पूछो मुझसे इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूँ, नहीं, तर्जुमा गलत है। सलूनी कबला अन तुफ़क़िदूनी, पूछो इससे पहले कि तुम मुझे खोदो। अली तो हर ज़माने में रहेगा, तुम नहीं देख सकते हो। ठीक है, अली तो आज भी एक मौजूद है, अलबत्ता पर्दे में है, लेकिन हम नहीं देख सकते। शेर पढ़ दूँ एक, कौन कहता है कि रूह रवा पर्दे में है? कौन कहता है कि रूह रवा पर्दे में है? आँख पर पर्दा पड़ा है, वो कहाँ पर्दे में है? वो तो सामने हुजूर, हमें नजर नहीं आ रहे, हमारी आंखों पे पर्दा है। लिहाजा सामईन मोहतरम, अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं सलूनी कबला अन तुफ़क़िदूनी, पूछो इससे पहले कि तुम मुझे खोदो। सलूनी अन असरारिल ग़ुयूब, पूछो मुझसे गैब के राजों के बारे में। सलूनी अन किताबिल्लाह, पूछो मुझसे अल्लाह की किताब के बारे में। सलूनी अम्मा फ़ौक़ल अर्श व तहतल अर्श व दूनल अर्श व इंदल अर्श, पूछो मुझे अली से अर्श के ऊपर क्या है, अर्श के नीचे क्या है, अर्श के अंदर क्या है, अर्श के बाहर क्या है। लिहाजा मैं बताऊँगा। अब क्या अली सबसे बड़े आलिम हैं? अमीरुल मोमिनीन सबसे बड़े आलिम हैं? क्या अली से बढ़कर कोई आलिम है नहीं? बताए ना भाई, है वो अली जो इतना बड़ा आलिम है, वो अपने सीने पर हाथ मारकर कहता है कि इस दो पसलियों के दरमियान, इस सीने के दरमियान जो इल्म का ठाटे मारता हुआ समंदर है, हाज़ा लुआबु रसूलिल्लाह, ये रसूल के लुआब का असर है। ठीक है, ये रसूलुल्लाह का लुआब है जिसकी वजह से अली के सीने में इल्म है। लिहाजा अली से बड़े आलिम कौन है? रसूलुल्लाह। अब क्या रसूल से बड़ा कोई आलिम है? बिल्कुल है। इसीलिए रसूलुल्लाह ने कहा, आयत है कुरान की, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये रसूल तो कुछ बोलता ही नहीं है, वही बोलता है जो अल्लाह की वही हुआ करती है। एक दफ़ा सलवात पढ़ दे मिलकर बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जज़ाकुमुल्लाह। सामईन मोहतरम, अब देखिए एक दो मंजिलें ले लीजिए मेरे साथ और बात जो है वो ख़त्म करते हैं। तो इब्तिदा हमने कहाँ से की थी? परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में सवाल किया, क्या इल्म रखने वाले और इल्म न रखने वाले ये दोनों बराबर हो सकते हैं? आपने कहा नहीं, बराबर नहीं हो सकते। आलिम का मकाम हमेशा बुलंद होता है, जाहिल का मकाम हमेशा पस्त हुआ करता है। और मौला ने कहा इल्म के 3 जीने हैं, अगर इल्म हासिल करते करते कोई पहले जीने पर रुक गया वो
गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो जाएगा। जो दूसरे जीने तक पहुंच गया उसके अंदर इज्जो इनकिसारी आ जाएगी। जो तीसरे जीने तक पहुंच गया उसे तुम सारी ज़िंदगी यही कहता हुआ पाओगे, मैंने अब तक यही जाना कि मैंने कुछ नहीं जाना। ठीक है, और इसीलिए परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में आयत रखी ताकि कोई दावा ना कर सके, कोई गुरूर ना कर सके। अल्लाह ने आयत रख दी, हमने हर आलिम के ऊपर एक और आलिम रखा है, मूसा से ऊपर खिज़र, खिज़र से ऊपर अली से ऊपर रसूल, रसूल से ऊपर अल्लाह, और यकीनन वही हर चीज़ का जानने वाला है, हर चीज़ से बाखबर है, उससे ऊपर कोई आलिम नहीं है। बल्कि वो जो जितने आलिम हैं, जितने अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं, उनको इल्म अता करने वाली वही हस्ती है जिसने इल्म अता किया है। लिहाजा सामईन मोहतरम, अब आइए जो है वो एक मंजिल लेते हैं। अमीरुल मोमिनीन के बारे में मैंने कहा मौला ने दावा सलूनी किया। आप जानते हैं इस सलूनी की एक पूरी तारीख़ है, इस सलूनी की पूरी एक हिस्ट्री है। हम समझते हैं सलूनी का दावा सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन ने किया, नहीं, सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन ने किया है दावा। जानते हैं सबसे पहले किसने किया है दावा? सबसे पहले सलूनी का दावा खुद परवरदिगार आलम ने किया है। सही है, रिवायत के जुमले हैं, रजब की शुबह जुमा थी, परवरदिगार आलम ने मिंबर उलूहियत से पुकार कर कहा, सलूनी अम्मा शिअ्तुम, ऐ मेरे फरिश्तों जो पूछना चाहते हो पूछो। फरिश्ते सवाल करते रहे, परवरदिगार आलम जवाब देता रहा। सही है। दूसरा दावा सलूनी किया जनाब सालेह अलैहिस्सलाम ने। जनाब सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा था, या अहल करियती, ए मेरी बस्ती वालो, सलूनी अम्मा शिअ्तुम, जो मुझसे पूछना चाहते हो पूछो, जो तुम सवाल करना चाहते हो सवाल करो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अब देखिए सवाल, ये दावा करना आसान है, निभाना बड़ा मुश्किल है। एक शख्स उठा और उसने कहा, है सालेह, अगर तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो, इस पहाड़ से ज़िंदा ऊँटनी निकाल कर बताओ। जनाब सालेह ने फ़ौरन आसमान की तरफ देखकर कहा, पालने वाले, दावा करना आसान है, निभाना मुश्किल है, तू मेरे दावे की लाज रख। परवरदिगार आलम ने फ़ौरन पहाड़ से ज़िंदा ऊँटनी को निकाल दिया। दूसरा दावा सलूनी। तीसरा दावा सलूनी खुद रसूलुल्लाह ने किया है। मदीने की मस्जिद थी, रसूलुल्लाह खुद जो है वो एक दरख्त से टेक लगाकर खड़े हो जाते और रसूलुल्लाह कहा करते थे, या अहलल मदीना थे, ए मदीने के लोगों, अय्युहन्नास, ए लोगो, सलूनी, मुझसे सवाल करो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अब देखिए जैसे अमीरुल मोमिनीन से बेतुके सवालात किए जाते थे ना, वैसे रसूलुल्लाह से भी किए गए। एक कतार लग गई सवाल करने के लिए, रसूलुल्लाह से आकर कह रहे हैं, मन अभी, या रसूलुल्लाह बताइए मेरा बाप कौन है। ठीक है, या रसूलुल्लाह बताइए मेरे बाप का नाम क्या है। सवाल करते रहे, एक को रसूलुल्लाह ने जवाब दिया तो बड़ा हैरत में आया कि ये कैसे हो सकता है। और उसके बाद जो है वो कुरान की आयत नाजिल हो गई, और कुरान की आयत क्या थी, ऐ मेरे हबीब इनसे कह दो मुझसे वो बातें न पूछा करे जिनका जवाब सुनकर तुम्हें शर्म महसूस होने लगे। ठीक है, ऐसे सवाल ना करो। और चौथा दावा किया है किसने? सलूनी ने, जो मालिक के मिंबर सलूनी है, अमीरुल मोमिनीन ने दावा किया है। एक दफ़ा सलवात पढ़े मिलकर आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक रिवायत आप जानते हैं, कूफा और शाम ये दो ममलिकतें, तीसरी खिलाफत के बाद लोगों ने अमीरुल मोमिनीन को खिलाफत के लिए तख्त दे दिया था। दरवाजे पर आ गए थे और कहा था अब आप खिलाफत संभालें। लेकिन जो शाम में था उसने मौला की खिलाफत को नहीं माना, उसने अपनी ममलिकत वहाँ पर जमाए रखी और कूफा में मौला हुकूमत किया करते थे। लिहाजा हमेशा कूफा और शाम में जंग रही है, हमेशा इन दोनों में लड़ाई ही रही है। और आप जानते हैं कि जब दो ममलिकतें आपस में लड़ती हैं, जब दो ममलिकतें आपस में जंग करती है, तो जिसके साथ सरहद मिलती है वो भी मुतासिर होती है। ठीक है, अब कूफा और शाम जब जंग करते थे तो सरहद लगती थी रोम की उस ज़माने में, तो रोम बड़ा मुतासिर हुआ। तो जो रोम का बादशाह था उसने अपने पास ताजिरों को बुलाया, अपने बड़े बड़े ओहदेदारों को बुलाया, अपने दरबार में बिठाया और कहा कि मैं परेशान हो गया हूँ कि ये दोनों जंग ही करते रहते हैं, फैसला कैसे होगा कि रसूलुल्लाह का बरहक खलीफा कौन है, ये फैसला करना मुश्किल हो गया है। तो अब किसी ने कहा कि माल देख लो, किसके पास माल ज़्यादा है, जिसके पास माल ज़्यादा होगा कि वही जो है वो रसूलुल्लाह का खलीफा होगा। उसने कहा नहीं, रसूलुल्लाह इल्म के मालिक थे, लिहाजा जो ज़्यादा इल्म रखता होगा वही रसूलुल्लाह का बरहक खलीफा होगा। कहा ठीक है। उसने एक शख्स को बुलाया और कहा कि तू जा और शाम वाले से जाकर पहले सवालात करके आ, अगर वो शाम वाला सवालात के जवाब दे दे तो हम ये इकरार कर लेंगे कि ये शाम वाला ही बरहक खलीफा है, हम उसके साथ हो जाएंगे, हम उसका साथ देंगे। लिहाजा उसने एक शख्स को तैयार किया और भेजा और आया, खैमा लगा हुआ है उसमें आ गया और शाम वाला जो है वो सामने बैठा हुआ है। उससे आकर कह रहा है कि बादशाह रोम ने 4 सवालात भेजे हैं, इस 4 सवाल के अगर तूने जवाब दे दिए तो बादशाह रोम तुझे बरहक खलीफा तस्लीम कर लेगा, बस 4 सवाल के जवाब दे दे। कहा अच्छा। अब आप देखें बच्चे बैठे हुए हैं, मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ। आपने पता नहीं स्कूल में जो है वो इम्तिहान दिया है, तो वो वाला इम्तिहान दिया है या नहीं दिया। एक इम्तिहान होता है जिसको कहते हैं वाइवा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ओरल इम्तिहान। उसका एक कानून होता है, उस्ताद जब तक सवाल करके खामोश रहेगा जब तक बच्चा जवाब ना दे दे, या तो बच्चा ये कह दे कि मुझे नहीं आता, सही है, उसके बाद उस्ताद दूसरा सवाल करेगा। अब इसने आकर फ़ौरन सवाल किया, बादशाह रोम ने 4 सवाल भेजे हैं, का पहला सवाल करो। का पहला सवाल ये है कि बताओ, बादशाह रोम ने पूछा है कि मशरिक़ और मगरिब के दरमियान कितना फासला है, ठीक है, ये बताओ। तो जैसे ही उसने कहा तो कहा कि दूसरा सवाल करो। दूसरा सवाल क्या है तुम्हारा?
کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس نے یہ پوچھا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. کہا اچھا تیسرا سوال کرو. کہا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو ایک دوسرے پر غلبہ رکھتی ہے. کہا کہ چوتھا سوال کرو. کہا چوتھا سوال پوچھنے والا نہیں ہے، کر کے دکھانے والا ہے. یہ بادشاہ نے شیشی دی ہے، اس میں کہا ہے کہ پوری کائنات بھر کے دے دو. کہا اچھا. اب جو ہے وہ جو شام والا تھا بڑا چالاک تھا، بڑا مکار تھا، آپ تو جانتے ہیں. تو اس نے فوراً کہا کہ تم تھکے ہوئے ہو تو تھوڑا سا آرام کر لو، 3 دن بعد جب ہمارا دربار لگے گا تو ہم جواب دیں گے. جملہ کہوں؟ اس نے کہا تھکا ہوا ہوں، تھکا ہوا نہیں ہوں. ٹھیک ہے، لہٰذا فوراً کہا میں بھی سمجھتا ہوں کہ تیری کیا سیاست ہے. اور اس کے بعد کہا مسئلہ نہیں، 3 دن بعد تو جواب دے دینا. جب 3 دن کے آرام کے لیے کہا تو فوراً شام والے نے اپنے پاس ایک شخص کو بلایا اور کہا دیکھ یہ میں بھی جانتا ہوں، یہ تو بھی جانتا ہے کہ یہ سوال کے جواب مجھے نہیں آتے. اس سوال کا جواب بھری کائنات میں ایک ہی شخص دے سکتا ہے جس کا نام علی ہے. لہٰذا تو فوراً کوفے والا حلیہ کر، کوفے کے لباس پہن اور فوراً جا کوفہ کی طرف. اور کوفہ میں جب تو مسجد میں جائے گا تو ممبر پر ممبر کا مالک بیٹھ کر کہہ رہا ہوگا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو. بس تو اس مجمع میں جا کر بیٹھ جانا اور علی سے کہنا میں آپ کا چاہنے والا ہوں اور یہ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، سوال کے جواب لے میرے پاس آ جا. کہا ٹھیک ہے. یہ کوفہ روانہ ہوا. جب کوفہ پہنچا مسجد میں گیا تو مولا ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مولا سے کچھ نہ کچھ سوالات کے جوابات ہو رہے ہیں، مولا سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں. یہ اٹھا درمیان میں، یا علی کوفے کا رہنے والا ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ سے سوالات کرنے آیا ہوں. مولا نے کہا جھوٹ بول رہا ہے، نہ کوفے کا رہنے والا ہے نہ میرے چاہنے والا ہے، تجھے شام والے نے بھیجا ہے سوال کرنے کے لیے. جیسے یہ کہا مولا نے تو فوراً کہا یا علی آپ نے برحق کہا، آپ مجھے ان سوالوں کے جواب دے دیجئے. آپ میرے سوالوں کے جواب دیں گے؟ مولا نے کہا نہیں میں جواب نہیں دوں گا، میرا بیٹا حسن جواب دے گا اس کا. حسن اپنے مقام سے کھڑے ہو. امام حسن کھڑے ہوئے، بیٹا حسن اس کے سوالوں کے جواب دو. مولا حسن کو دیکھ کر سر سے لے کر پیروں تک دیکھتا ہے اور کہتا ہے آپ میرے سوالوں کے جواب دیں گے؟ مولا نے کہا سوال کر رہا ہے یا سوال بھی بتا دوں جواب بھی بتا دوں؟ کہا کہ نہیں میں سوال بتاتا ہوں تاکہ پورا مجمع سنے. اس نے سوال بتایا. کہا پہلا سوال یہ ہے مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ بتائیے. یہ روایت تو سنی ہوئی ہے نا آپ نے، بتائیے، بلکہ روایت کے سوالات سنے ہوئے آپ نے. مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ بتائیے کتنا ہے؟ مشرق اور مغرب کے درمیان مولا نے فرمایا سورج کی مسافت کا فاصلہ ہے. سورج ایک دن میں مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈھل جاتا ہے. سورج جتنے گھنٹے میں سفر کرتا ہے بس مشرق اور مغرب کے درمیان اتنا فاصلہ ہے. کہا اچھا یہ بتائیے زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ مولا نے کہا 1 نگاہ کا فاصلہ ہے. ادھر زمین پر دیکھو، فوراً نگاہ اٹھاؤ، نگاہ آسمان پر چلی جائے گی. آپ جانتے ہیں نا یہ نگاہ آسمان پر کیوں جاتی ہے؟ کیونکہ نگاہوں میں نور ہوتا ہے. نور کی صفت ہوتی ہے کبھی ادھر کبھی لمحے میں ادھر. اب سمجھ میں آیا علی ایک وقت میں 40 جگہ پر کیسے پہنچ جاتے ہیں، کیسے پہنچ جاتے ہیں جگہ جگہ. ٹھیک ہے، روایت تو آپ کے ذہنوں میں ہے نا. سب نے مولا سے فرمائش کی تھی مولا ہمارے گھر پر افطار کیجیے گا. مولا سب کو کہہ رہے تھے ہاں بالکل تمہارے گھر پر افطار کرنے کے لیے آؤں گا. مولا ہمارے گھر پر افطار کے لیے آئے گا. مولا نے کہا بالکل آؤں گا. سارے جو ہے وہ صحابی اگلے دن فخر کرنے لگے کل علی نے ہمارے ساتھ افطار کیا. دوسرا کہنے لگا ابو ذر میں تمہیں جھوٹا تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ رسول نے تمہیں سچا کہا ہے، لیکن تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، علی کل میرے ساتھ تھے. تیسرے نے کہا تم دونوں کو غلط فہمی ہوئی، علی کل میرے ساتھ تھے. چوتھے نے کہا تم تینوں کو غلط فہمی ہوئی، علی کل میرے ساتھ تھے. پانچویں نے کہا تم سب کو غلط فہمی ہوئی، علی کل میرے ساتھ تھے. سب اٹھے رسول اللہ کے پاس آئے. رسول اللہ سے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم سب کہہ رہے علی ہمارے ساتھ تھے. رسول نے کہا علی میرے ساتھ تھے، علی تو ہمارے ساتھ افطار کر رہے تھے. اتنے میں جبریل نازل ہو گئے. جبریل کہنے لگے اللہ کہہ رہا ہے علی تو آسمانوں کی سیر کر رہے تھے. ایک دعا سلوات دیا کرے مل کر باواز بلند ہے اللہ صلی علی محمد و آل محمد. تو لہٰذا نور کی صفت ہوتی ہے ایک وقت میں کبھی ادھر کبھی ادھر. لہٰذا امیر المومنین ایک وقت میں 40 جگہ کیسے نظر آئے؟ دیکھیے اگر کوئی سوال کیا کرے نا تو اس کو جو ہے وہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ فضائل پر اطمینان رکھیے. بہت سارے لوگ اپنی سائنس کو درمیان میں اور اپنی جو ہے وہ بے وقوفانہ باتیں جو ہے وہ درمیان میں لے کر آ جاتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری عقل میں جو ہے وہ بات نہیں آتی، عقل میں جو ہے وہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کیسے ہو سکتا ہے علی ایک وقت میں 40 جگہ پر آ جائے؟ لعنت تو تمہاری شکلوں پر، تمہاری عقل محدود ہے، علی لامحدود ہے. کیسے تمہارے ذہنوں میں علی آئے گا؟ وہ جو ایک عقل میں آ جائے وہ علی ہو ہی نہیں سکتا. آپ جانتے ہیں نا جناب بہلول ایک مرتبہ جو ہے وہ دریا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ہارون نے دعویٰ کیا تھا کہ علی سمجھ میں آ سکتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں علی سمجھ میں نہیں آتا. جناب بہلول جو ہے وہ سمندر کا پانی جو ہے وہ کوزے میں ڈال رہے تھے. تو ہارون نے آ کر پوچھ لیا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ دجلہ کا سارا پانی، دریائے دجلہ کا سارا پانی اٹھا کر کوزے میں ڈال رہا ہوں. ہارون نے کہا کہ بے وقوف ہو گئے بہلول، دیوانے ہو گئے ہو، بھلا دریا کا سارا پانی اتنے چھوٹے سے کوزے میں کیسے آ سکتا ہے؟ کہا پھر مجھے اتنا بتا تیری چھوٹی سی عقل میں اتنا بڑا علی کیسے آ سکتا ہے؟ اتنی سی عقل میں اتنا بڑا علی کیسے آئے گا؟ لہٰذا سامعین محترم جو فضائل پر اعتراض کریں آپ سینے ٹھوک کر کہیں کہ ہم علی کے فضائل کو پھر بھی مانیں گے. جو علامہ طالب جوری کہا کرتے تھے نا کہ ماتم پر اگر کوئی اعتراض کرے تو اور زور سے ماتم کیا کرو، اگر علی کی فضائل پر کوئی اعتراض کرے اور نعرہ حیدری لگایا کرو.
یا اللہ یا اللہ جزاکم اللہ. بس سامعین محترم، اب اس نے سوال کیا مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ؟ فرمایا سورج کی مسافت جتنا فاصلہ ہے. فرمایا زمین و آسمان کے درمیان، ایک روایت کے مطابق مولانا نے کہا ایک نگاہ کا فاصلہ ہے، ایک روایت کے مطابق مولانا نے ایک مظلوم کی آنکھ کا فاصلہ ہے. یعنی مظلوم کے اگر دل سے بد دعا نکل جائے تو فوراً جو ہے وہ عرش الہی سے جا کر ٹکراتی ہے، اتنا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے. اور بلکہ ایک فرمان میں نے آپ کے سامنے پڑھا بھی تھا، مولانا نے فرمایا تھا خبردار اس پر ظلم کرنے سے ڈرو جس کا خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو. اس پر ظلم کرنے سے گھبرایا کرو جس کا خدا کے علاوہ کوئی بھی موجود نہ ہو. تیسرا سوال، فرمایا کہ تیسرا سوال یہ ہے، امام حسن سے سوال ہو رہے ہیں، یاد ہے نا؟ کا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ 10 چیزیں بتائیں جو ایک سے ایک کے اوپر ایک غلبہ رکھتی ہے. اب یہ تو آپ بتائیں گے، پہلی چیز بتائیے. اچھا چلے پہلی میں بتاتا ہوں، پتھر. اس سے اوپر کون ہے؟ لوہا، کیونکہ لوہا پتھر کو کاٹ دیا کرتا ہے. لوہے سے اوپر آگ، آگ کیونکہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے. آگ سے اوپر پانی، کیونکہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. پانی سے اوپر پانی سے اوپر بادل، کیونکہ بادل پانی کو لیے لیے پھرتا ہے. بادل سے اوپر ہوا، کیونکہ ہوا بادل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے. ہوا سے اوپر ہوا کا فرشتہ جو خود ہوا کو چلانے والا ہے. ہوا کے فرشتے سے اوپر ملک الموت جو ہوا کے فرشتے کو ایک دن موت دے دے گا. ملک الموت سے اوپر موت، کیونکہ ملک الموت کو بھی ایک دن موت آنے والی ہے. اور موت سے اوپر امر ربی، پروردگار عالم کا حکم، کیونکہ اللہ کا حکم ہی ہے جو امر کو ٹال سکتا ہے، موت کو ٹال سکتا ہے. اور پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا اہل بیت علیہ السلام اولی الامر ہے، یعنی امر سے اوپر یہ ہستیاں ہیں. رزق کسے دینا ہے، اولاد کسے دینی ہے، نعمتیں کسے دینی ہے، ان ہستیوں کے ذریعے سے فیصلہ ہوتا ہے. یہ ہستیاں طے کرنے والی. لہٰذا سامعین محترم، چوتھا سوال. اب جیسے ہی مولانا نے 3 جوابات کی دیے نا، امام حسن علیہ السلام نے 3 جوابات دے دیے. ابھی چوتھا سوال کرنے لگا تھا کہ امیر المومنین نے ممبر سے کہا وہ شیشی لایا ہے جس میں کائنات بند کر کے دینی ہے؟ کہا مولا لایا. شیشی دی. مولا نے شیشی کو دیکھا، اتنی سی شیشی ہے، اتنی بڑی کائنات ہے. صحیح. مولا نے کہا کمبر، غلام ہوتا ہی وہی ہے جو اشاروں کو سمجھا کرتا ہے. فوراً کمبر گئے، پانی لے کر آئے. مولا نے پانی ڈالا اس شیشی میں، کلے کائنات بند کر کے دے دیا. فرمایا مولا سمجھ میں نہیں آیا، اتنا سا پانی ہے، اتنی بڑی کائنات آپ نے بند کر دی، یہ سمجھ میں نہیں آیا. مولا نے کہا قرآن پڑھتے تو پتہ چل جاتا. اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے پانی کو ہر شے کی بنیاد میں رکھا ہے، پانی نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا. ایک دفعہ صلوات ادیا کریں مل کر بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی. اچھا روایت مکمل کر دو. اب یہ سوالات لے کر پہنچا شام والے کے پاس. جب شام والے نے سوالات دیکھے بڑا خوش ہوا. 3 دن بعد جو دربار لگنا تھا وہ دربار کچھ دیر سے لگا اور سارے جوابات بڑے، اس نے سینہ چوڑا کر کے کندھے اوپر کر کے اس نے سارے جوابات بتائے. اس سوال کا یہ جواب ہے، اس سوال کا یہ جواب ہے. اس نے سوالات دیے، سیدھا روم کے بادشاہ کے پاس پہنچا. روم کے بادشاہ نے کہا سوالوں کے جواب کس نے دیے ہیں؟ کہا سوالوں کے جواب شام والے نے دیے. جملہ سنیے گا، سوالوں کے جواب شام والے دیے. سوال پڑھ کے کہتا ہے، جواب پڑھ کے کہتا ہے لہجہ تو علی والا لگتا ہے، لہجہ تو علی والا لگتا ہے. اس نے جوابات کیسے دے دیے؟ یہ مجھے شک ہے، یہ پورا خاندان ہی مکار ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس نے جوابات دیے. اب ایک کام کرو، سامنے فیصلہ ہوگا. ایک کوفے والے کو کہو کہ وہ بھی اپنا نمائندہ بھیجے، شام والے کو کہو وہ بھی اپنا نمائندہ بھیجے. دونوں کو خط لکھے گئے. خط پہنچا مولا کے پاس اور ایک پہنچا شام والے کے پاس. شام والے نے اپنا نمائندے کے طور پر بھیجا یزید کو، ٹھیک ہے، اور کوفے والے نے، امیر کائنات نے اپنا نمائندہ بھیجا کس کو؟ امام حسن علیہ السلام کو. دونوں پہنچے. اب سنیے گا منظر اگر آپ تک پہنچ جائے. یزید پہنچا، جیسے ہی دربار میں آیا تو دیکھا کہ روم کا بادشاہ مسند پر بیٹھا ہوا ہے. فوراً آیا، اس کا ہاتھ ماتھے کو بوسا دیا، ہاتھ کو چوما. آس پاس دیکھا اتنے سارے بت لگے ہوئے ہیں، سارے سب بت کو سب کو کرا. اب جیسے ہی اس نے یہ کیا اتنی دیر میں امام حسن علیہ السلام دربار میں کھڑے ہوئے. جب امام حسن آئے، جب علی کا بیٹا علی بن کر آیا تو سارا دربار کھڑا ہو گیا. جب سب احترام میں کھڑے ہوئے تو مولا نے پہلا جملہ ہی کہا تمام حمد اللہ کے لیے جس نے ہمیں ان بتوں کا پجاری نہیں بنایا ہے. تمام حمد اللہ کے لیے جس نے ان گائے اور جانوروں کو ہمیں پجاری نہیں بنایا ہے. اس کے بعد اس نے فوراً یزید کو اپنے پاس بلایا. یزید کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں لیکن اکیلے میں کرنا چاہتا ہوں تم سے سوالات. اچھا. ایک حجرے میں لایا گیا اور وہاں پر اس نے یزید کو بلایا اور کچھ صندوق منگائے. روایت کے حساب سے 313 یا 312 ایگزیکٹ یاد نہیں ہے مجھے، اتنے صندوق منگائے. 300 کے قریب صندوق منگائے گئے اور کھولا گیا. ہر ایک میں ایک مورتی تھی. کہ یہ بتاؤ یہ کس کی مورتی ہے؟ کہ یہ تو مجھے نہیں پتا. کہ یہ کس کی مورتی ہے؟ کہ یہ بھی مجھے نہیں پتا. کہ یہ کس کی مورتی ہے؟ کہ یہ بھی میں نہیں جانتا. کہ یہ ساری باتیں تو مجھے نہیں پتا. اچھا وہ یہ بتاؤ کہ وہ 7 چیزیں جو دنیا میں بغیر ماں باپ کے آئی ہے وہ کون سی ہے؟ کہ یہ بھی مجھے نہیں پتا. کہ اچھا بتاؤ یہ رزق آسمان سے آتا ہے تو کہاں سے آتا ہے رزق؟ یہ مجھے سمجھاؤ. کہ یہ بھی مجھے نہیں پتا. کہ اچھا چلو باہر.
دوبارہ دربار میں آیا, امام حسن علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے. امام حسن علیہ السلام کو اپنے قریب بلا کر کہتا ہے, جملہ سنیے گا. امام حسن کو کہتا ہے میں نے اس سے پہلے اسی لیے پوچھا, پہلے آپ سے اس لیے نہ پوچھا کیونکہ آپ جواب دے دیتے تو یہ بعد میں دعویٰ کر دیتا کہ یہ جوابات تو مجھے بھی آتے ہیں, حالانکہ میں بھی جانتا ہوں یہ بھی جاہل ہے, اس کا باپ بھی جاہل ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں یہ بھی جاہل ہے, اس کا باپ بھی جاہل ہے, اور یہ بھی جانتا ہوں آپ بھی عالم ہیں, آپ کے بابا بھی عالم ہے, اور میں نے انجیل کا زبور کا اچھے طریقے سے مطالعہ کیا ہوا ہے اور اچھے طریقے سے پڑھ کر بیٹھا ہوا ہوں. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے نانا پروردگار عالم کے آخری رسول ہیں, اور یہ بھی جانتا ہوں آپ کے بابا محمد کے برحق وزیر ہیں. ٹھیک ہے, آپ نہیں سمجھے, ایک ہی جملے میں اس نے غدیر کا اقرار کیا ہے, سقیفہ کا انکار کیا ہے. ٹھیک ہے, کہا کہ آپ کے بابا برحق وسیع ہے محمد مصطفیٰ کے. لہذا سامعین محترم, اب جب اس نے یہ کہا تو اس نے سارے دربار کے سامنے مولا حسن سے سوال کیے, بتائیے وہ 7 چیزیں جو بغیر ماں باپ کے دنیا میں آئی ہے, بتائیے آپ. یہ یاد ہونے چاہیے آپ کو. جناب آدم علیہ السلام ایک, اور اچھا لائن سے بتائیں, میں بھی بھول جاؤں ورنہ. جناب آدم علیہ السلام ایک, جناب حوا سلام اللہ علیہ یہ 2 جو بغیر ماں باپ کے ہیں, اور چلیں جناب صالح کی اونٹنی جو پہاڑ سے زندہ نکلی تھی, اور عصا نہیں, عصا کا کون سے ماں باپ ہوتے ہیں بھائی؟ نہیں, جناب موسیٰ کے والد تھے, جناب موسیٰ بنت عمران. ہاں, جناب اسماعیل کی جگہ پر آنے والا دمبا, یہ ہو گئے 4. جناب موسیٰ علیہ السلام جب عصا پھینکتے تھے اور وہ اژدہا بنتا تھا, وہ اژدہا بغیر ماں باپ کا تھا. 5 ہو گئے, 2 رہ گئے. اور ہاں یار انصاف سے بتانا, تلوار کے اماں ابا ہوتے ہیں؟ دیکھیں سوال ہو رہا ہے امام حسن سے, تو امام حسن کے پہلے کے زمانے کے بتائیے. ہاں, وہ کوا آیا تھا جس نے قابیل کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا تھا, اور 7واں مولانا کا ابلیس شیطان, یہ بھی بغیر ماں باپ کی دنیا میں آیا ہے. لہذا مولانا نے 7 چیزیں بتائی. اس کے بعد اس نے کہا سوال یہ ہے کہ بتائیے رزق خدا کہاں سے آتا ہے؟ اب یہ وہی بتا سکتا ہے جو کائنات میں رزق بانٹنے کی قدرت رکھتا ہو, جو قدرت رکھتا ہو, جس کے وسیلے سے پوری کائنات کو رزق ملتا ہو, وہ بتا سکتا ہے. کہا چوتھے آسمان سے سارا کا سارا رزق نازل ہوتا ہے. کہا اچھا یہ بتائیے. اب اس نے صندوق کھولنا شروع کیا. کہا یہ بتائیے یہ صندوق میں مورتی ہے, یہ کس کی ہے؟ اب مولا بتاتے گئے. دیکھیے صندوق کھلتے گئے, مولا نے کہا یہ آدم ہے, یہ نوح ہے, یہ شیس ہے, یہ شعیب ہے, یہ یعقوب ہے, یہ زکریہ ہے, یہ عیسیٰ ہے, یہ یحییٰ ہے, یہ یوشع بن نون ہے. ایک ایک کر کے بتاتے رہے. آپ نے غور نہیں کیا, یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے آدم کی توبہ قبول کروائی ہو, نوح کی کشتی پار لگائی ہو, ابراہیم کے لیے آگ گلزار بنائی ہو, یوسف کو کنویں سے نجات دلوائی ہو. یہ وہی بتا سکتا ہے جو اس زمانے میں رہ کر سارے حالات دیکھتا رہا ہو. یہ وہی بتا سکتا ہے یہ کون کون ہے. مولا نے 300 صندوق سے جو مورتیاں نکلی سب کے نام بتائے. اس کے بعد آخر میں ایک تصویر لائی گئی. مولا اس کو دیکھ کر رونے لگے. کہا مولا کیوں روتے ہیں؟ کہا یہ میرے نانا محمد مصطفیٰ کی تصویر ہے. ایک دفعہ صلوات ہدیہ کریں مل کر آواز بلا, اللہ صلی علی محمد. مولا رونے لگے, مولا کی آنکھوں سے آنسو گرے. کہا کہ یہ ہمارے نانا محمد مصطفیٰ کی تصویر ہے. اس نے امتحان لے لیا, 2 خط اٹھائے, دوبارہ خط کو لکھا اور شام والے کی طرف لکھا. کہا خدا کا خوف کرو, تم بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں کہ رسول کا برحق خلیفہ کون ہے, بہتر یہ ہے کہ تم یہ خلافت اسے دے دو. اور اس کے بعد کوفے میں ایک اور خط لکھا. مولا کو لکھ کر کہتا ہے مجھے پتا ہے آپ برحق خلیفہ ہیں, میں آپ پر ایمان لاتا ہوں, آپ کی بیعت کرتا ہوں, اور آپ پر ایمان لانے کے بعد یہ آپ کو کہتا ہوں کبھی بھی جنگ ہو تو آپ جنگ کر لیجیے گا, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا حق ادھر ہی ہوگا جدھر علی ہوگا. لہٰذا میں جانتا ہوں آپ جہاں ہوں گے وہیں پر حق ہونے والا ہے. بس سامعین محترم, امیر المومنین نے اپنی پوری زندگی میں اتنا علم بانٹا, اس کے باوجود مولا نے دعویٰ کیا. فرمایا میں جتنا سخی تھا اتنا مجھ سے کسی نے مانگا نہیں, اور جتنا بڑا عالم تھا اتنا مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں, اتنا کسی سے سوال نہیں کیا. مولا کی آپ صفتیں دیکھیے. دنیا بھر میں جو بادشاہ بن کر بیٹھے نا, جب ہی تخت پر بیٹھے ہیں, ان کو جو قتل کیا گیا ہے وہ ظلم کی وجہ سے قتل کیا ہے کہ انہوں نے فلاں مملکت پر ظلم کیا ہے, انہوں نے فلاں قبیلے پر ظلم کیا ہے. مولا کے بارے میں قتل علی لشدت عدل, علی کو قتل کیا ہے عدالت کی شدت کی وجہ سے. امیر المومنین نے اتنا سخت عدل دکھایا. کہا کہ یہ جو ہے وہ عدل اسے کہتے ہیں, وہ نہیں کہ بیت المال سے اپنے گھر والوں کو دیا جا رہا ہے, بیت المال سے اپنے قبیلے والوں کو دیا جا رہا ہے. مولا نے کہا نہیں, جس نے بیت المال سے اپنا مہر دیا میں علی وہ مہر واپس لے کر آؤں گا. جس کے باپ دادا نے پیسے کھائے ان کی اولاد سے میں وہ پیسہ نکلواؤں گا اور دوبارہ کوفے کے بیت المال میں ڈالوں گا. اتنی عدالت کی, لہذا مولا کو قتل کیا گیا. قتل علی لشدت عدل, علی کو قتل کیا گیا عدالت کی شدت کی وجہ سے. اب مجھے جناب سکینہ کے مصائب کا کہا گیا ہے, لیکن میں امیر المومنین سے ہوتے ہوئے جناب سکینہ تک جاؤں گا. دیکھیے سامعین محترم, جب امیر المومنین کو ضربت لگ گئی نا اور مولا کے سر کو زخمی کر دیا گیا, تو روایت کے جملے ہیں اتنی زور سے تلوار لگائی گئی تھی کہ مولا کا اٹھتا ہوا سر دوبارہ زمین پر جا کر لگا تھا. اتنی زور سے تلوار لگی تھی.
مولانا نے فوراً کہا فزت ورب الکعبہ. امام حسن آگے آئے, نماز مکمل کروائی. اس کے بعد امیر المومنین گشت کے عالم میں چلے گئے تھے. جب مولا کی آنکھیں کھلی نا, دیکھا سارے بیٹے کھڑے ہوئے ہیں. دیکھا مولا نے کہا میرا بیٹا حسین کہاں ہے؟ کہا بابا ذرا اپنے قدموں پر دیکھیے. اب جو قدموں پر دیکھا, حسین بابا کے تلووں کو چوم کر کہہ رہا تھا بابا ہمیں چھوڑ کر نہ جانا. بابا نانا گئے تھے تو اماں کا آسرا تھا, بابا اماں بھی چلی گئی تو آپ کا آسرا تھا, اب آپ چلے جائیں گے تو حسین کا کون ہوگا؟ بابا حسین کو چھوڑ کر نہ جائیے گا. عزاداروں میں جانتا ہوں مناسبت نہیں ہے, لیکن اہل بیت کے مسائب مناسبتوں کے محتاج نہیں ہیں. مسائب کو تصور کرتے جائیے, روتے جائیے. بس عزاداروں ایک وقت وہ آیا کہ اب جب یہ قافلہ نکلا ہے مختصر سا مسجد کوفہ سے, امیر المومنین کے گھر پر جا رہا ہے. مولا نے کہا اے حسن میرے سارے اصحاب سے کہو واپس گھر چلے جائیں, کیونکہ جب میری بیٹیاں مجھے اس حالت میں دیکھیں گی نا برداشت نہیں کر سکیں گی. میں علی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیٹیوں کی آوازیں بھی نامحرموں کے کانوں میں جائیں. میں کہوں گا مولا آج یہ برداشت نہیں ہے, کل نامحرموں کا مجمع ہوگا, زینب بے مکنہ و چادر ہوگی. جانتے جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے نا, مولا سب کو تسلی دے رہے تھے, حسن میرے بیٹے گریہ نہ کرو, حسین میرے بچے گریہ نہ کرو, عباس گریہ نہ کرو, محمد حنفیہ نہ رو. سب کو مولا چپ کروا رہے تھے. وہ علی جو سب کو خاموش کروا رہے تھے, جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے, گھر کا دروازہ کھولا, مولا کی نگاہ پڑ گئی جناب زینب پر. علی چیخ مار کر رو گئے. شاید علی کو دربار کوفہ یاد آیا ہو, شاید شام کا بازار یاد آیا ہو. بس عزادار جانتے ہیں مولا کی طبیعت اتنی ناساز تھی, فوراً طبیب کو بلایا گیا. طبیب آیا, فوراً علاج کرنے کے بعد کہتا ہے میرا مولا اب زیادہ زندہ بچنے والا نہیں ہے. امام حسن علیہ السلام نے کہا طبیب آہستہ بول, پردے کے پیچھے میری بہنیں کھڑی ہوئی ہیں, اگر وہ سن لے گی ان پر کیا بیتے گی. کہا طبیب آہستہ بول. کہا کہ اور کوئی علاج نہیں ہے؟ کہا نہیں حسن علاج تو نہیں ہے, ہاں شہادت میں دیر ہو سکتی ہے. اگر تم چاہتے ہو تو ہمارے بابا کو شہادت دیر سے ملے تو زیادہ سے زیادہ اپنے بابا کو دودھ پلایا کرو. بس عزاداروں کچھ دیر گزری تھی, امام حسن نے گھر کا دروازہ کھولا. کیا دیکھا, کوفے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہاتھوں میں دودھ کے پیالے لے کر آئے ہیں. امام حسن دیکھ کر رونے لگے. کہا یہ دودھ کے پیالے کس کے لیے ہیں؟ کہا اے مولا حسن یہ ہم اپنے بابا علی کے لیے لائے ہیں. ہم کوفے کے یتیم بچے ہیں, روز ہمارا بابا آ کر ہمیں دودھ پلایا کرتا تھا, آج ہم اپنے بابا کے لیے لائے ہیں. امام حسن نے سب کو واپس کر دیا, لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کر ایک جملہ کہوں گا, اے کوفے کے بچوں آج چھوٹے ہو کل بڑے ہو جاؤ گے. اسی کوفہ میں علی کی پوتی سکینہ آئے گی. ارے وہ تم سے دودھ نہیں مانگے گی, ایک کوزہ پانی کا مانگے گی, اسے پانی پلا دینا, ارے پتھر نہ مارنا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. زہرا شہزادی کوئی غم نہ دے, اپنی صداؤں کو بلند کیجئے گا, رونے میں تکلف نہ کیجئے گا. مصائب کو محسوس کریں گے تو گریہ ہوگا. آپ جانتے ہیں نا مجلس ہوتی ہے, سب کی حسرت ہوتی ہے, دو آنکھوں سے آنسو بہ جائے. ہماری بھی حسرت ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہ جائے, بانیان کی بھی حسرت ہوگی آنسو بہ جائے. لیکن ایک اور دکھیاری ماں آتی ہے رومال لے کر, وہ بھی یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کون ہے میرے بچوں پر آنسو بہانے والا. دو آنسو اگر بہ جائے وہ شہزادی راضی ہو کر چلی جاتی ہے. بس عزاداروں جانتے ہیں جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا ہے نا تو جناب سکینہ جناب زینب کی گود میں ہے, لیکن جانتے ہیں نا کس حالت میں؟ سکینہ کے کان زخمی ہے, چہرہ زخمی ہے, دامن میں آگ لگی ہوئی تھی, کرتا جل چکا ہے. جناب سکینہ نے بڑی مظلومیت سے پوچھا پھوپھی اماں کیا سکینہ کو یہاں پر بھی کوئی پانی نہیں پلائے گا؟ پھوپھی اماں سکینہ بہت پیاسی ہے. پھوپھی اماں کوفہ تو میرے دادا علی کا شہر ہے, میرے دادا یتیموں کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے. پھوپھی اماں میں بھی تو یتیمہ ہوں, مجھے کوئی پانی نہیں پلائے گا. زاداروں یہ آواز ایک مومنہ خاتون کے کانوں میں گئی جس کا نام ام حبیبہ تھا. فوراً دوڑ کر گھر میں گئی, ایک کوزہ پانی کا لیا اور لے کر آئی, اور فوراً کہا میری بچی سکینہ میں جانتی ہوں تم بڑی پیاسی ہو, لو پانی پی لو. سکینہ نے کوزہ لیا, لبوں کے قریب کیا, لیکن اس نے کہا کہ جب پانی پی لو نا میری دو دعائیں ہیں, دعا ضرور کر دینا. بچی بنی ہاشم کی تھی نا, کوزے کو زمین پر رکھا اور کہا پہلے اپنی دعائیں بتا دے. کہا میری پہلی دعا یہ ہے جیسے تم یتیمہ ہوئی ہو خدا میرے بچوں کو ایسے یتیم نہ کرے. جناب سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا, آسمان کی طرف دیکھ کر کہا پروردگارا جیسے میں یتیمہ ہوئی اس کے بچوں کو ایسے یتیم نہ کرنا. بس عزادارو جناب زینب نے فوراً کہا تیرا دوسرا سوال کیا ہے, دوسری حاجت کیا ہے؟ کہ اس بچی سے کہو دعا کر دے, مرنے سے پہلے ایک بار مدینہ جانا چاہتی ہوں, مدینہ کو دیکھنا چاہتی ہوں. کہا مدینہ جا کر کیا کرے گی؟ کہا مدینہ میں میرا مولا علی رہتے ہیں, مدینہ میں میری آقا زادی فاطمہ رہتی ہے. جناب زینب نے کہا لیکن اب تو وہ نہیں رہے. اس مومنہ خاتون نے کہا تو کیا ہوا؟ ان کا بیٹا حسین تو ہے,
ان کی بیٹی زینب تو ہے. جناب زینب نے اپنا نام سنا تڑپ گئی. کہا ام حبیبہ اگر زینب کو دیکھے گی پہچان جائے گی. کہا بی بی کیسی باتیں کرتی ہو؟ زینب نے مجھے پردہ کرنا سکھایا ہے, زینب نے قرآن پڑھنا سکھایا ہے. ارے کیسے زینب کو نہ پہچانو؟ جناب زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا. ام حبیبہ مجھے پہچان, ارے میں تیری آقا زادی زینب ہوں. ام حبیبہ زمین پر بیٹھ گئی. جناب زینب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بی بی ارے یہ کیا ہو گیا؟ شرابیوں کا دربار ہے, آپ پہ مکھناؤ چادر ہے, آپ کے ہاتھوں میں رسیاں ہے. بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا, مجھے اتنا بتا دے میرا عباس کہاں چلا گیا؟ اتنا سب کچھ ہو گیا, میرا عباس کہاں چلا گیا؟ عزادارو سنیے گا, جانتے ہیں کوفے میں ایک اور مومنہ خاتون تھی. اتنے میں وہ کہتے ہوئے آئی یا حسین یا حسین یا حسین, روتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی یا حسین. جناب زینب نے کہا یہ پردیس میں دشمن مجمع کے کون میرے بھائی کا نام لے رہا ہے؟ کہا دیکھ وہ جو حسین کو پکار رہی نا, وہ دیکھ نو کے نیزہ پر اس کا سر ہے. فوراً کہتی ہے نہیں بی بی میں اس حسین کا نہیں پوچھ رہی ہوں, میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے اس کا نام بھی حسین ہے, وہ گم گیا ہے, میں اسے تلاش کر رہی ہوں, آپ بتا سکتی ہیں؟ جناب زینب نے کہا دیکھو جو قافلے کے آگے آگے ہے نا, جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں, اس سے جا کر پوچھ, وہ تجھے بتائے گا, وہ حجت خدا ہے. وہ خاتون آئی امام سجاد سے آ کر پوچھتی ہے آپ نے میرے بچے کو دیکھا ہے؟ امام سجاد نے کہا گھر میں جا کر دیکھ تیرا بچہ وہی ہے. فوراً پلٹ کر آئی, دیکھا بچہ تھا, سر کو پیٹ پیٹ کر کہتا تھا ہائے حسین یا حسین یا حسین. خاتون نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا, میرے بچے کیا ہو گیا؟ کہا اماں پتا ہے وہ جو نو کے نیزہ پر سر ہے وہ اور کسی کا نہیں, وہ رسول کا نواسا ہے. اس بی بی نے فوراً اپنے آپ کو پیٹنا شروع کیا. کہا اللہ خیر کرے اگر وہ حسین ہے تو وہ جو بے چادر تھی کہیں وہ زینب تو نہیں ہے؟ ارے وہ جو بے مکھناؤ چادر ہے کہیں وہ زینب تو نہیں ہے؟ ارے جو اس کی گود میں بچی تھی کہیں وہ سکینہ تو نہیں ہے جس کو مسلمان تماچے مار رہے ہیں؟ دوڑتے ہوئے آئی, اپنے بچے کو لے کر آئی. امام سجاد سے کہتی ہے میرا بچہ اپنے آپ کو رو رو کر حسین حسین کا ماتم کہہ کر مر گیا ہے, آپ میرے بچے کو دوبارہ زندہ کر دے. امام سجاد نے ہاتھوں کو اٹھایا, پروردگارا تجھے میرے بابا حسین کا واسطہ اس حسین کو زندہ کر دے. میں کہوں گا امام سجاد یہ بچہ تو زندہ ہو گیا, یہ اس بچے کا مقدر, لیکن ہائے سکینہ اس کا بابا نو کے نیزہ پر ہے. ارے اس کے بابا کے بعد کوئی سے تماچے مارتا ہے, کوئی تازیانے مارتا ہے. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا, شہزادی کوئی کم نہیں, 2 منزلیں ساتھ لیں گے میرے. بس عزادارو جانتے ہیں جب یہ قافلہ بازار سے گزرے نا, کوفہ کے دربار میں پہنچا. جب دربار میں پہنچا نا ساری بیویوں کو کھڑا کر دیا. اگر محسوس کریں گے بڑا روئیں گے. جناب زینب ابن زیاد کے دربار میں گئی ہے نا, آپ جانتے نا جملہ بڑا سخت ہے. ایک ذاکر مصائب پڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا زینب ابن زیاد کے دربار میں چلے گئی, مصائب آگے پڑھنا چاہتا تھا, مجتہد نے دامن ہلایا, کہے ذاکر پہلے اس جملے کا حق تو ادا ہونے دے. ارے زینب جیسی ابن زیاد جیسے کے دربار میں جا رہی ہے, مظلومیت کو محسوس کیجئے گا, اگر چوٹ لگے نا ہائے حسین ضرور کہنا. بس عزادارو جانتے ہیں ساری بیویاں کھڑی ہوئی ہیں, ابن زیاد ہے, اس کے سامنے امام حسین کا کٹا سر پڑا ہے. آپ ذرا سوچئے تو صحیح, اگر کسی بچی کے سامنے اس کا بابا کا سر رکھ دیا جائے کٹا ہوا سر, اس بچی پر کیا بیتے گی؟ ابن زیاد کہتا ہے ساری بیویوں کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے ایک بیوی ہے, ایک سپاہی تھا, اس سے کہا کہ تعارف کروا یہ کون ہے بیوی ہے. سب کا تعارف کرواتا رہا, کہا یہ ام لیلہ ہے, یہ ام فروا ہے, سب کا تعارف کروا لیا نا. اس کے بعد ابن زیاد کہتا ہے وہ ایک بیوی ہے جو سب بیویوں کے پیچھے چھپ رہی ہے, اس بیوی کا نام کیا ہے؟ سپاہی کانپنے لگا, کہا ابن زیاد خبردار اس بیوی کے بارے میں نہ پوچھ, علی کی بڑی بیٹی ہے, زینب کبریٰ ہے. جیسے ابن زیاد نے کہا کہ زینب میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. جناب زینب نے کہا ابن زیاد کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ یہ جب جملہ کہا نا, اس دربار میں ایک صحابی تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن عفیف, 90 برس کے تھے, دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی تھی, ایک جنگ جمل میں ایک جنگ صفین میں, امیر المومنین کا چاہنے والا تھا. اس نے فوراً اپنے برابر والے سے کہا کیا قیامت آ گئی ہے؟
کہا نہیں قیامت تو نہیں آئی ہے. کہا تو پھر علی پلٹ کر آ گئے ہیں واپس؟ کہا نہیں علی بھی پلٹ کر نہیں آئے ہیں. کہا میں نے ابھی علی کا لہجہ سنا ہے, یہ کون تھا؟ کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ تھی. فوراً اپنے مقام سے اٹھے اور ابن زیاد کو کہتے اللہ تجھ پر لعنت کرے, ارے تو محمد کی نواسیوں کو, علی کی بیٹیوں کو دربار میں لے کر آ گیا. جیسے ہی ابن زیاد نے لعنت سنی نا تو فوراً کہا کہ جلاد کو حکم دیا اس صحابی کا سر قلم کر دیا جائے. سارے جلاد آگے بڑھنے لگے, لیکن اس دربار میں اس صحابی کے قبیلے کے 300 افراد موجود تھے. سب نے اپنی اپنی تلواریں نکالی اور کہا ابن زیاد اگر اس صحابی کو کچھ ہوا ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے. ابن زیاد نے کہا لے کر جاؤ اپنے صحابی کو لے کر چلے, اور یہ کہتے ہوئے چلے جس کا وارث زندہ ہو کس میں مجال ہے کہ اس کے وارث پر تلوار اٹھائے. جناب زینب نے سنا, دل تڑپ گیا, مدینے کی طرف رک کر کے کہا او نانا کیا زمانہ آ گیا ہے, ارے صحابیوں کی حفاظت کرنے والے ہیں لیکن تیری نوازی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا, شہزادی کوئی غم نہ دے, اب تک جو نہیں رویا اس کے لئے آخری روایت پڑھتا ہوں. بس عزادارو قافلہ چلا ہے کوفہ سے, راہ شام میں یہ قافلہ ہے. جانتے ہیں ایک دن ایسا آیا راہ شام میں جو انتہائی گرم دن تھا, انتہائی گرمی تھی اس دن. جانتے ایسی گرمی کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا لوگوں سے, اتنی گرمی تھی, ریت اتنی گرم تھی لوگوں سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. جانتے ہیں اس وقت یزید کے جو سپاہی تھے نا انہوں نے فوراً کہا عمر سعد ہم سے اتنی گرمی میں سفر نہیں کیا جاتا. عمر سعد نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم چاہتے ہیں تھوڑی دیر آرام کر لیں. حکم دیا گیا خیمے لگا دو. سب خیمے لگا دیے گئے, سارے سپاہی اپنے اپنے خیمے میں چلے گئے, لیکن علی کی بیٹیاں کہاں ہے؟ باہر دھوپ میں ہے. اتنے میں حکم ہوا دوبارہ خیمے لگائے جائے, کچھ اور خیمے لگا دیے جائے. آپ سمجھ رہے ہوں گے شاید علی کی بیٹیوں کے لیے لگے, نہیں عزادارو کہا گیا ہمارے گھوڑوں کو اس میں کھڑا رکھ دیا جائے. کیا ہے علی کی بیٹیوں کا مقدر, ارے یزید کے جانور بھی چھاؤں میں بیٹھے, علی کی بیٹیاں دھوپ میں کھڑی رہے. بس عزادارو اتنے میں شمر نے مشک کا منہ کھولا, مشک کو کھولا اور پانی بھرنے لگا. سکینہ نے پانی کو دیکھا, مشک کو دیکھا, چچا عباس یاد آیا. سکینہ نے فوراً کہا پھوپھی اماں کیا میں شمر سے جا کر ایک کوزہ پانی مانگ لوں؟ پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں, مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے. حجت تمام کرنے کے لیے جناب زینب نے اجازت دی. جناب سکینہ نے کوزہ لیا, آئی شمر کے پاس, شمر مجھے تھوڑا سا پانی دے دے. شمر نے منع نہیں کیا, پہلے کہا کہ پہلے میں سارے سپاہیوں کو پانی پلاؤں گا. کہا مجھے مسئلہ نہیں کہ سب کو پلا لے لیکن آخر میں مجھے بھی دے دینا. عزادارو ہزاروں کا لشکر تھا, شمر ایک ایک کو پلاتا رہا. سکینہ اپنے ننھے ننھے قدموں کے ساتھ ساتھ چلتی رہی. بچی کے پیر میں گرمی محسوس ہو رہی ہے, پیر کبھی ایک اٹھاتی ہے کبھی ایک رکھتی ہے, لیکن ساتھ چلتی ہے, شاید مجھے بھی تھوڑا پانی مل جائے. جب سب کو پانی پلا لیا نا, سکینہ نے بڑی حسرت سے کہا شمر اب تو پانی پلا دے تھوڑا سا. کہا نہیں پہلے ہم اپنے گھوڑوں کو پلائیں گے. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں تم روتے کیوں ہو, ارے حسین کی بیٹی کا یہ مقدر ہے کہ یزید کے جانوروں کو پانی پلایا جائے. سکینہ ساتھ چلتی رہے, یہ حسین کی بیٹیوں کا مقدر ہے. بس عزادارو سکینہ ساتھ چلتی رہی, ایک ایک گھوڑے کو پانی پلایا گیا. جب سب کو سیراب کر دیا گیا, آخری جملہ سکینہ نے بڑی حسرت سے کوزے کو اٹھایا, کہا مجھے بھی پلا دے. شمر ایک مرتبہ ہنسا, سارا پانی زمین پر بہا دیا. سکینہ نے جب بہتا پانی دیکھا, فرات کا رک کر کے کہا چچا عباس ارے آپ کیا گئے, آپ کی بھتیجی کے حصے میں پانی نہیں لکھا. شمر نے کہا سب پیئیں گے لیکن حسین کے بچوں کو پانی نہیں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آئیے سب مل کر مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائي عليك
عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. مل کر انہی آنسو کے ساتھ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین. مل کر سب السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلی. 1400 سال بعد آپ سن کر اتنا روتے ہیں سکینہ کے مسائل کو. ذرا سوچیں جس بچی کو مارا جاتا ہوگا وہ کتنا روتی ہوگی. سب مل کر السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین